اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شکیلا سے بٹ سیالکوٹ فرسٹ فلائٹ اکیڈمی میں آج اپنے طلباء سے مخاطب ہوں اور اردو پیپر کے حوالے سے پہلے غور سے سنیے کہ نہیں کھیل ہے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے. تو اس کا اتنا آسان پیپر نہیں ہوتا اور آج کے خصوصی اس دور میں اور جب قحط الرجال ہے اردو والوں کا ہو گیا تو اردو پیپر جو ہے وہ کس طرح آپ کو کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے کچھ کہ ابھی آپ سیکنڈ ایئر کے پیپر دیں گے جو فرسٹ ایئر والے ہیں جتنے نمبر ان کے یہاں اس پیپر میں آئیں گے 100 نمبر کا پیپر ہے اگر وہ 50 نمبر لیتے ہیں تو 50 نمبر جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی اردو میں آئیں گے. اس طرح سے تقسیم ہوا جو کرونا کی وجہ سے پیپر جو وہ آگے پیچھے ہو گئے سب کو معلوم ہے. تو اسی تناظر میں مجھے مناظر کھینچنے ہیں تو بڑے میں مختصر الفاظ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں پیپر اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے MCQs ہیں ان کو غور سے پڑھنا ہے اور جو ہمارا دوسرا سوال ہوتا ہے جسے آپ انشائیہ حصہ کہتے ہیں اس میں اشعار ہوتے ہیں جو نظمیں ہیں ان میں سے اشعار ہوتے ہیں اس میں شاعر کا نام بھی لکھا جاتا ہے اور پھر غزلیں ہیں غزلوں میں غزل کے آپ کو اشعار دیے جائیں گے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے میں یہیں سے اس کی ابتدا کرتا ہوں. بڑے غور سے آپ کو سننا ہے ایک ایک کر کے گاہے گاہے میں انشاءاللہ تعالی میں نے اپنا یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے عزم صمیم ہے میرا کہ انشاءاللہ تعالی میں ایک ایک شعر کر یعنی اس کی تشریح کر کے میں سارے پایہ تکمیل کو پہنچاؤں گا. آج جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ان کی غزل ہے. میں ان کا تعارف کرائے بغیر میں یہاں سے ابتدا کرتا ہوں کہ آپ کو جو غزلوں کے اشعار آئیں گے ان میں سے آپ نے جو شعر تشریح کے لیے منتخب کرنے ہیں اس میں آپ کو بڑا یعنی مہارت کی ضرورت ہے. اور کرنا کیسے آپ نے یعنی میرے پاس غالب کے آج میں پہلے شعر سے میں اس کی ابتدا کرنا ہوں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. پہلے تو ہمارا پڑھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہونا چاہیے ایک ایک لفظ نکل کے سامنے آنا چاہیے. ہمارا تلفظ جو ہے بڑا وہ خوبصورت ہونا چاہیے جس سے معنی جو ہے وہ معنی خیز نہ بن جائیں ہمیں آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے. اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں انہیں بھی بڑے یعنی پیارے اور شگفتہ اور شیفتہ انداز میں بتانا چاہیے. تو آج جو میں یہ غالب پہلے آپ سن لیں اور غالب آپ کی دعاؤں کا طالب اور شگفتہ اور شیفتہ اسلوب کا مالک اور جسے ہم اردو ادب میں خدائے سخن کہتے ہیں اور جیسے کہ غالب خود کہتے ہیں کہ میری سرکشی بھی ہے منفرد میری عاجزی بھی کمال ہے میں انا پرست بلا کا ہوں جو جھکا تو اپنے ہی پاؤں میں. میں اس فرق کو کیے بغیر کہ میر تقی میر غزل کا بادشاہ یا غالب میں چونکہ آج کا میرا وہ جو ہے موضوع غالب ہے تو بہت خوبصورت ان کا انداز گفتگو مدتیں گزری تو ایک قطرہ گہر بن پایا صدیاں بیتی تو کہیں آدمی انسان ہوا. ہمارا آج کا یہی موضوع ہے کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بعد خالق ہوتا. یعنی اتنا خوبصورت انداز اتنا میٹھا انداز ہے اور یعنی شگفتگی وہ تبندہ ستارہ ہے یہ غزل کا. تو آپ نے جو پہلا شعر میں نے پڑھا غزل کا اس کو آپ نے کیسے یعنی اٹیمپٹ کرنا ہے کیسے آپ کو لکھنا ہے. آپ اس کے شعر کو لکھیں اور اس کے ہر غزل کا جو شعر ہوگا وہ آپ کو الگ الگ تشریح کرنی ہوگی. اتنی لمبی تشریح نہ کر دیجئے کہ اگلے یعنی سوال کا آپ کو وقت ہی نہ ملے اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے سب سے پہلے حل لغت لکھنے ہوتے ہیں. اب حل لغت مفہوم تشریح حل لغت مفہوم تشریح حل لغت مفہوم تشریح یہ بڑے آہستہ آہستہ آپ کو میں بتاؤں گا
اور انشاءاللہ آپ کی منزل تک رسائی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. ہاں، اور یہ جو غالب ہے اس میں آپ نے اشعار کے ساتھ اور اس کی تشریح میں بھی اشعار لکھنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سب سے پہلے آپ نے مشکل الفاظ، اس میں کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، دشوار ہے مشکل ہے. ٹھیک ہے، بس یہی اس میں ہمارے حل لغت ہیں. اس کے نمبر تو نہیں ہوتے، لیکن نمبر لینے میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ جو حل لغت ہوتی ہے. مفہوم، آپ نے اس کے مفہوم میں اتنا لکھنا ہے کہ غالب بڑے خوبصورت اسلوب میں، بڑے خوبصورت انداز میں، شگفتہ شیفتہ انداز میں یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہے جب یہ انسان بنتا ہے، اس پایہ تکمیل تک انسان پہنچتا ہے، اس کے لیے اس کو بڑا عرصہ درکار ہوتا ہے. یہ آپ نے اس کے مفہوم میں آ گیا ایک لائن. تشریح اتنی لمبی نہ ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اگلا جو آپ نے کام کرنا ہے اسی سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں. تو اب آپ نے اس کی تشریح پہ آنا ہے. تشریح میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ غالب جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کا طالب، غالب وہ شگفتہ شیفتہ انداز کا مالک، اور یہ ایسا نفس شناس جو ہے وہ شاعر ہے، اور یہ ایسا ادب کا تبندہ ستارہ ہے جس کی ہاتھ وقت کی نزاکت پر ہوتی ہے، صداقت پر ہوتی ہے. اور وہ کیا خوبصورت انداز میں یہ فرماتے ہیں. ویسے تو انسان اور آدمی بظاہر اپنی اصل کے لحاظ سے ایک نظر آتا ہے، لیکن غالب کے بقول اس شاعر جو ہے، یعنی وہ اپنے اس شعر میں عکاسی اس امر کی کر رہے، یہ غماز ہے کہ مشکل نیست کے آسانہ شود، مرد باعث کے ہراسانہ شود. اور انسان جو ہے وہ گھبراتا بھی نہیں ہے، لیکن کام جو ہے وہ کرنے سے نمٹتا ہے. آدمی جو ہے یعنی ایک خاص مقام تک پہنچنے کے لیے جب وہ انسان بنتا ہے، اس میں خصوصیات آنی چاہیے، اس میں اخلاقیات ہوں، یہ تہذیب یافتہ ہو، اس کے منافقت کا اس میں خاتمہ ہو، یہ لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود اس میں ہو. اس کے لیے انسان کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں کتابوں کی سیاحت کرنی پڑتی ہے، اچھے لوگوں کی جو محفلیں ہیں ان کو جو ہے وہ یعنی اس میں جانا ہوتا ہے. تو یہ مس خام کی طرح اس کا یہ تعلق ہوتا ہے. اور مت سہل ہمیں جانے، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. بالکل ایسے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو ہمیں اسی طرف جانا ہے کہ دیکھیں جب ہم سارے آدم کی اولاد ہیں، آدمی ہیں اس لحاظ سے تو، لیکن انسانیت کا تقاضا کچھ ہو رہی ہے. یعنی انسان اس وقت اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے کہ وہ ہے نا کہ وہ آغوش صدف جن کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرہ نیسان کبھی بنتا نہیں کو. تو ہمیں اس طرف جانا ہے. اس کی تشریح میں زیادہ وقت ہمیں نہیں لگانا، اشعار کا ضرور آپ نے سہارا لینا ہے. اور یعنی اس طرح ہم نے اس کو 10 معنی جو ہیں ہم نے یہی اسے کہنا ہے کہ انسان جو ہے وہ محض جو ہے وہ گوشت پوش کا انسان نہیں ہے. یہ اصل میں اس کے اندر وہ ایسے کردار ہیں جس کی عکاسی اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اس کو با کردار، با اخلاق، اچھی گفتار کا مالک، اور اس میں جذبہ ہونا چاہیے. ہم وہ ہے نا کہ جیسے غالب وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو صرف آپ میں یہ جذبہ نہ ہو کہ ہم آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، بھئی آپ کو جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کی آپ کو مدد کرنی چاہیے ہر حال کے بیچ میں. اور یعنی اس میں جو انسانیت کا مادہ جیسے کہ اللہ کا تقاضا اس میں ہونا چاہیے، اور انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ سارے کے سارے اس میں لوازمات ہونا اس کا بہت ضروری ہے. اس طرح آپ نے اس شعر کو جو ہے بڑے مختصر عرصے میں اور بڑے خوبصورت اسلوب میں اور بڑی فصیح و بلیغ الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اب آپ کو میں دوسرے شعر کی طرف آتا ہوں، اس کے غالب کے اسی سے بس اسی پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ. وائے دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا. آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا. اس میں بھی آپ نے وہی کہنا ہے، حل لغت مفہوم تشریح، حل لغت مفہوم تشریح. اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے دیوانگی یہ شوق کہ بھئی میرے یہ شوق کی انتہا ہے، یہ میرا دیوانہ پن ہے، یہ اضطراب ہے، اور اس میں کوئی ایسے مشکل لفظ نہیں ہے. آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا، یہ وہ کیفیت ہے، یہ عشق کی، یہ فراق کی. بس 2-4 لفظ لکھ کے آپ نے حل لغت میں آپ نے مفہوم کی طرف آ جانا ہے.
تو پھر اس میں مفہوم میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے، وہ غالب کا آپ نے ہلکا سا تعارف کروا دینا ہے کہ خوبصورت اسلوب کے مالک، شگفتہ اور شیفتہ انداز، ہاں خوبصورت انداز تکلم، اور آپ نے کہنے کے بعد کہنا ہے کہ غالب اس طرف اشارہ فرمانے کہ عشق کی ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب انسان، یعنی جنون کی یہ وہ کیفیت ہے، اگر عشق صادق ہے تو انسان جو ہے وہ اضطراب کے عالم میں جب وہ اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے، جب اس کے تپے ہجراں ہوتا ہے، غم فراق ہوتا ہے، تو وہ اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اس کی روح کو تسکین مل جائے، جب وہ باہر نکلتا ہے ان گلیوں میں پھرتا ہے تو اسے خود نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے، یہ معراج ہے اپنے، یعنی اپنے محبوب سے محبت کی۔ اور اس کے بعد آپ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تشریح کی طرف بڑھ جانا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور آپ نے پھر اس کا غالب کا ہلکا سا تعارف کروانا ہے کہ خدائے سخن، ادب کا تابندہ ستارہ جس کو زوال نہیں ہے، وہ صفحہ ادب کے صفحہ کرتاس پر جس کا ہاتھ ہے، نفس شناس ہے وہ، اور وہ ان کے اشعار کا آپ نے سہارا لینا ہے کہ وہ